اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر معمولی اشخاص اپنے بچپن ہی سے اپنے حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کے ایک ایک خط و خال میں کشش ہوتی ہے۔ ان کے ناسیہ اقبال سے مستقبل کا نور خود بخود چمک چمک کر نتیجے کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت عائشہ بھی اس قسم کے لوگوں میں تھیں۔ بچپن ہی میں ان کے ہر انداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نظر آتے تھے۔ تمام بچہ ہے، وہ صرف کھیلتا ہے اور کھیلنا ہی اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ حضرت عائشہ بھی لڑکپن میں کھیل کود کی بہت شوقین تھی۔ محلہ کی تمام لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتی تھیں اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ لیکن اس لڑکپن اور کھیل کود میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ہر وقت محفوظ رہتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب حضرت عائشہ کھیلتی ہوتی، ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا، اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے۔ وہ جلدی سے گڑیوں کو چھپا لیتی، سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چھپ جاتی۔ لیکن چونکہ آپ بچوں سے محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو پھر بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھیلنے کو کہتے تھے۔ تمام کھیلوں میں ان کو دو کھیل سب سے زیادہ مرغوب تھے، گڑیاں کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ گڑیاں کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے؟ انہوں نے پرجستہ کہا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ اس واقعہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فطری حاضر جوابی مذہبی واقفیت، ذکاوت ذہن اور سراعت فہم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ عموماً ہر زمانہ کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھی، ان کی روایت کرتی تھی، لڑکپن کے جزئی واقعات کے مصالحتوں کو بتاتی تھی۔ لڑکپن کے کھیل کود میں اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کو بھی یاد رکھتی تھی کہ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی تو میں کھیل رہی تھی۔ ہجرت کے وقت ان کا سن 8 برس کا تھا، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام واقعات بلکہ عام جزئی باتیں ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعہ کا تمام مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا ہے۔